اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا أَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ سورہ عنکبوت آیات 12 سے 15۔ وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفروا کفر کیا، للذین آمنوا ان لوگوں سے جو ایمان لائے۔ کافر اہل ایمان سے کہہ رہے ہیں اتبعوا سبیلنا، تم ہماری راہ پر چلو، ولنحمل خطایاکم، اور ضرور ہم تمہاری خطاؤں کو اٹھا لیں گے۔ یہاں کافروں سے وہ لوگ مراد ہیں جن کے زیر دست ایمان لا چکے تھے۔ کسی کا بیٹا ایمان لے آیا ہے، کسی کا پوتا اور نواسا ایمان لے آیا ہے، کسی کا غلام ایمان لے آیا ہے۔ تو ایک طرف تو یہ اپنے زیر دست لوگوں پر ظلم و جبر کے پہاڑ توڑ رہے تھے، انہیں زبردستی اسلام سے روکنے کی کوشش کر رہے تھے، اور دوسرا انہیں یہ لالچ بھی دیتے کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی معاملہ ہوا روز قیامت تو ہم تمہارے گناہوں کو اٹھا لیں گے، تم ہماری بات مانتے رہو۔ یہ ان کا ایک انداز تھا اس بات کا یقین دلانے کا کہ جس طریقہ کار پر ہم چل رہے ہیں وہ سراسر حق والا ہے، وہی کامیابی والا ہے، اور اگر تم ہماری اتباع کرتے ہو، اپنے اسی آباء و اجداد کے دین پر قائم رہتے ہو، اور اس کی پاداش میں اگر تمہیں کوئی سزا ملی تو اس کے ذمہ دار ہم ہوں گے، تمہاری ان خطاؤں کو ہم اپنے سر لے لیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ، حالانکہ نہیں ہیں وہ اٹھانے والے من خطایاہم ان کی خطاؤں میں سے من شیء کچھ بھی، کہ آج دنیا میں تو یہ بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں، لیکن روز قیامت حال یہ ہوگا کہ کسی کا ایک جرم بھی اپنے سر لینے کو تیار نہیں ہوں گے۔ ہر انسان دوسرے کے کیے سے برات کا ادعا کر رہا ہوگا، بڑے چھوٹوں کو، چھوٹے بڑوں کو، ہر کوئی ملامت کر رہا ہوگا۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو یہاں سے یہ بات اللہ تعالیٰ سمجھا دینا چاہ رہے ہیں کہ دین کے معاملے میں ہر شخص کی ذمہ داری اپنی ہے، ہر شخص اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے۔ اس معاملے میں بے سوچے سمجھے کسی کی تقلید جائز نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کو اپنی تقلید پر مجبور کرنا جائز ہے۔ یہاں تو یہ دوسروں کے بوجھ کو اٹھانے کے دعوے دار ہیں۔ وَلَيَحْمِلُنَّ، حال یہ ہوگا وَلَيَحْمِلُنَّ، وہ ضرور بضرور اٹھائیں گے، اثقالہم، اپنے بوجھ، وَأَثْقَالًا، اور بوجھ، مع اثقالہم، اپنے بوجھ کے ساتھ، کہ اپنے گناہ تو ان کے ذمے ہیں ہی ہیں، اس کے ساتھ اور بوجھ بھی ان پر ڈال دیے جائیں گے کہ یہ حق کی راہ سے جو زبردستی لوگوں کو روک رہے ہیں، حقیقی دین کے مقابلے میں اپنی منمانیاں کر رہے ہیں، اپنی خواہشات کی اتباع کر رہے ہیں، اور دوسروں کو بھی اس پر مجبور کر رہے ہیں۔ وَلَيُسْأَلُنَّ، اور ضرور بضرور پوچھا جائے گا، یوم القیامتی، قیامت کے دن، عما کانوا یفترون، جو وہ افترا کر رہے ہیں، جو وہ جھوٹی باتیں گھڑ رہے ہیں، کہ اللہ اور اس کے رسول کی سچی باتوں کے مقابلے میں خود ساختہ دین قائم کیا ہوا ہے ان لوگوں نے، اور ایسی خود ساختہ چیزیں ایجاد کر کے، بدعات ایجاد کر کے ان کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور اس کی حمایت میں پھر اتنا غلو کرتے ہیں کہ دوسروں کو بھی مجبور کرتے ہیں کہ وہ انہیں اختیار کریں، اور ان کے عذاب اور ثواب کی ذمہ داری بھی اپنے سر لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور تحقیق ہم نے بھیجا، نوحًا، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو، الی قومہ، ان کی قوم کی طرف،
فلبث فیہم، پس وہ ٹھہرے رہے ان میں، الف سنتن، 1000 سال، الا سوائے 50 عامن، 50 سال کے۔ تو یہاں سے اب حضرت نوح علیہ السلام کی یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ آپ 950 سال تک اپنی قوم میں رہے، انہیں اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے۔ تو اہل ایمان کو یہ بات سمجھانا مقصود ہے کہ یہ کوئی ٹھنڈی سڑک نہیں ہے، یہ کوئی میٹھا راستہ نہیں ہے، بلکہ اس راہ پر جو بھی چلا ہے اسے آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی 950 سال تک اس راہ پر چلتے رہے۔ اور دوسرا یہ بھی بیان کر دیا، دوسری بات یہ بھی سمجھا دی گئی کہ ہر انسان خود اپنے کیے کا جواب دہ ہے۔ جن لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانی، فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ، بس انہیں آ پکڑا طوفان نے، وَهُمْ ظَالِمُونَ، اس حال میں کہ وہ ظالم تھے۔ کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اتنی محنت اور مشقت کے باوجود ان کی قوم جو ایمان نہ لائی، انہیں غرق کر دیا گیا۔ تو یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو عمر یہاں بیان کی گئی ہے 950 سال، یہ ان کی حقیقی عمر ہے۔ اس بات کا تذکرہ تورات میں بھی موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں کی عمریں بہت زیادہ ہوا کرتی تھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے والد کی عمر 773 برس تھی، آپ کے دادا کی عمر 971 برس بیان کی گئی ہے۔ تو معلوم یہی ہوتا ہے کہ اس زمانے میں لوگوں کی عمریں طویل ہوا کرتی تھیں۔ ان سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال تھی، اور یہ بات صحیح احادیث سے بھی ثابت ہے۔ بہرحال آپ کی اتنی طویل محنت کے باوجود جب قوم ایمان نہ لائی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی ہلاک کر دیا۔ فَأَنْجَيْنَاهُ، پس ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو نجات دی، وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، اور کشتی والوں کو بھی، کہ جن جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن تھا انہیں کشتی میں سوار کر لیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا جو ایمان نہیں لایا تھا، آپ کی بیوی ایمان نہیں لائی تھی، انہیں آپ کے ساتھ کشتی میں سوار ہونے کی اجازت نہ ملی۔ وَجَعَلْنَاهَا، اور ہم نے بنا دیا اس واقعے کو، آیَةً لِلْعَالَمِينَ، سارے جہاں والوں کے لیے نشانی۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں یہ بات بھی بیان کر دی گئی کہ آپ علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم کو پیغام پہنچاتے رہتے ہیں، لیکن آپ کا اپنا بیٹا جب ایمان نہیں لاتا تو آپ اسے نہیں بچا سکتے۔ تو جب حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے کام نہیں آ سکتے اگر وہ ایمان نہیں لاتا تو بعد میں بھلا کون کسی کا ذمہ دار ہو سکتا ہے، کون کسی کا بوجھ اٹھا سکتا ہے؟ تو یہ محض لوگوں کے دعوے ہیں جو حقیقت کے بالکل برعکس ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہماری زندگیوں کو قرآن مجید کے نور سے منور فرما دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔